عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ اس عشرہ کی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں سورہ الفجر کی آیت وَلَيَالٍ عَشْرٍ اور 10 راتوں کی قسم سے امام قرطبی اور کئی دوسرے مفسرین حضرات نے ذی الحجہ کی 10 راتوں کو مراد لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں سے نیک عمل زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں ان 10 یعنی ذی الحجہ کے دنوں کے نیک عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر ہے، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال لے کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلا پھر ان میں سے کوئی چیز بھی واپس لے کر نہ آیا، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نثار کر دیا، تو یہ ان دنوں کے نیک عمل سے بھی بڑھ کر ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مسئلہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے اور سر، بغل اور ناف کے نیچے بلکہ بدن کے کسی حصے کے بال بھی نہ کاٹے، لیکن ایسا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔ قربانی کی اہمیت۔ قربانی قدیم ترین شعائر دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا۔ بہرحال قربانی اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کی قطعی دلائل، احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے مسلسل عملی تواتر سے ہے۔ قرآن و حدیث اور قربانی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز عید پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس، حسن بصری، مجاہد اور اکرمہ تابعی ہیں۔ اس تفسیر کو ابن عباس، عطا، حسن بصری، قتادہ، ضحاک اور دوسرے بہت سے سلف صالحین کی طرف سے منسوب کیا ہے۔ ونحر سے سینہ پر ہاتھ باندھنا مراد لینا غلط ہے۔ اس سلسلے میں جتنی روایات ہیں سب ضعیف اور کمزور ہیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اور لیکن ان کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ قربانی کے متعلق حدیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور ذبح کرتے وقت کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتا ہے، تو خوب خوشی سے اور دل کھول کر قربانی کیا کرو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان قربانیوں کی کیا حقیقت ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے
والد جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ طیبہ میں میڈھوں کی قربانی کی۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمیں عید کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ بعض لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں دوبارہ قربانی کرنا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا اور بلا ناگاہ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ امت مسلمہ کا عمل اور قربانی۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ماننے والے امام مالک اور ان کے متبعین امام اوزاعی، سفیان ثوری وغیرہ حضرات کے نزدیک قربانی ہر مالدار مسلمان پر واجب ہے۔ تکبیرات تشریق۔ مسئلہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیرات تشریق یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے، اور یہ تکبیریں ہر مسلمان پر واجب ہیں، خواہ امام ہو یا مقتدی یا منفرد، اور خواہ مقیم ہو یا مسافر، مرد ہو یا عورت، شہری ہو یا دیہاتی، البتہ عورت آہستہ آواز سے کہے اور مرد درمیانی آواز سے۔ یہ تکبیریں جمعہ اور ہر فرض نماز کے بعد بھی کہیں، صحیح قول کے مطابق عید کی نماز کے بعد بھی کہی جائیں۔ مسبوق و لاحق بھی بقیہ نماز سے فراغت پر تکبیر کہیں گے۔ مسئلہ یہ تکبیریں سلام پھیرنے کے متصل بعد واجب ہیں، اس لیے اگر سلام پھیر کر کوئی ایسا کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا آواز سے ہنس پڑا یا عمدن وضو توڑ دیا یا کلام کر لیا، خواہ عمدن ہو یا سہون، مسجد سے نکل گیا یا کھلے میدان میں نماز پڑھی اور صفوں سے باہر نکل گیا، ان تمام صورتوں میں تکبیریں ساقط ہو جائیں گی۔ اس پر استغفار ضروری ہے، اسے استغفار کرنا ہوگا۔ نصاب قربانی اور اس کے وجوب کی شرائط۔ نصاب قربانی جس کی ملکیت میں سونا، چاندی، مال تجارت، نقدی اور ضرورت سے زائد اشیاء میں سے کوئی ایک چیز یا ان میں سے بعض اشیاء کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے تو اس پر صدقہ فطر اور قربانی واجب ہے۔ اگر صرف سونا ہو تو پھر اگر 7.5 تولہ ہے تو قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ شرائط قربانی۔ اس کے وجوب کے لیے 6 شرائط ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، غیر مسلم پر واجب نہیں۔ نمبر 2 مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں۔ نمبر 3 آزاد ہونا، غلام پر واجب نہیں۔ نمبر 4 بالغ ہونا، نابالغ پر واجب نہیں۔ نمبر 5 عاقل ہونا، مجنون پر واجب نہیں۔ نمبر 6 مالدار ہونا، مسکین پر واجب نہیں۔ مسئلہ اگر کسی کے پاس ضرورت سے زائد آباد یا غیر آباد اور بنجر زمین ہو تو اگر اس کی قیمت اور ضرورت سے زائد پیداوار کا مجموعہ یا کوئی ایک 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا زیادہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہے ورنہ نہیں۔ مسئلہ جو شخص مقروض ہو یعنی قرض کی رقم جدا کرنے کے بعد اس کے پاس بقدر نصاب مال بچتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسئلہ اگرچہ
اگر کچھ رقم قرض دے رکھی ہے یا فروخت شدہ مال کی قیمت باقی ہے